الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ ربیع الاول کی یہ دوسری جمعہ ہے اور 2 دن بعد ماہ ربیع النور کی عید ہم منائیں گے. عید میلاد النبی جسے ہم کہتے ہیں، رمضان کی عید، بقرعید کی عید، اور پھر یہ عید تیسری عید ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کی عید کہلاتی. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے عشق و محبت کے طریقے والوں نے کہ عیدوں کی عید ہے عید میلاد النبی. اگر حضور ہی نہ آتے تو نہ رمضان ہوتا نہ بقرعید ہوتی، حضور ہی نہ آتے تو نہ قرآن ہوتا، نہ اللہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا. حضور آئے ہیں تو حضور کے ذریعے ہمیں دین اسلام ملا، حضور کے ذریعے ہمیں خانہ کعبہ ملا، حضور کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ملی، حضور کے ذریعے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کار ملا. سب کچھ حضور کے ذریعے ملا. تو وہ ان کے آنے کی خوشی ہر مسلمان اس انداز سے مناتا ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ اپنا زندگی میں جتنے خرچ کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اخراجات وہ عید میلاد النبی کے دن کرتا ہے. اپنی بیوی بچے ان کی سالگرہ اور دوسرے خوشی کے موقع پر بھی اتنی رقم نہیں خرچ کرتا جتنی رقم وہ عید میلاد النبی کے دن کرتا ہے. یہ سچے عاشق رسول کا حال ہوتا ہے. اور جب عید آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی مسرت کے ساتھ وہ اس دن کو جو ہے گزارتا ہے. تو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے. یہ اللہ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. ورنہ پچھلے انبیاء موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، بڑے بڑے نبی یہ دعا کر کے گئے یہ اللہ کی امتی بنے. اور اللہ نے ہمیں ایسا شرف عطا فرمایا. اور ہمیں ہر وقت حضور کے احسانات کو یاد رکھنا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ شکرانہ پیش کرتے رہنا ہے. درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. چند نعت کے اشعار سے میں اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں. اشعار یوں ہیں کہ وہ کیا آئے بہار آئی فضا مہکی تو حال آیا. وہ کیا آئے بہار آئی فضا مہکی تو حال آیا. گلوں نے کر لیا سجدہ تو خاروں کو جلال آیا. وہ کیا آئے بہار آئی فضا مہکی تو حال آیا. گلوں نے کر لیا سجدہ تو خاروں کو جلال آیا. جدھر ان کی نظر اٹھی ادھر رنگینیاں پھیلی. جدھر ان کی نظر اٹھی ادھر رنگینیاں پھیلی. جہاں ان کے قدم آئے تو ذروں میں کمال آیا. بہاریں چھا گئی ساری فضا پر مستیاں بن کر. بہاریں چھا گئی ساری فضا پر مستیاں بن کر. کوئی مست شباب آیا کوئی رنگین جمال آیا. کوئی مست شباب آیا کوئی رنگین جمال آیا. ستارے جھل ملا اٹھے تو آنچل چاند نے اوڑا. ستارے جھل ملا اٹھے تو آنچل چاند نے اوڑا. ہنسی کلیوں کو آئی اور شبنم کو ابال آیا. ہنسی کلیوں کو آئی اور شبنم کو ابال آیا. چہکنے لگ گئی بلبل کھلی صیاد کی آنکھیں. ہوئے دل چاک پھولوں کے کہ کوئی لے کر کے ہے جان آیا. ہنسی ایسا وہ کون آیا کہ زہرات عشق میں آئی. ہنسی ایسا وہ کون آیا کہ زہرات عشق میں آئی. کہیں کرنی کو ہار آیا کہیں حبشی کو کال آیا. بات کرتا چلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو منظر ہے اس میں نظم میں بیان کیا گیا وہ بڑے اچھی انداز میں کہ ستارے چھل ملا اٹھے تو آنچل چاند نے اوڑا. ہنسی کلیوں کو آئی اور شبنم کو ابال آیا. چہکنے لگ گئی بلبل، یعنی ہر طرف کائنات کی ہر چیز حضور کی پیدائش کی خوشیاں منا رہی. بلبل چہکنے لگی، اتنا چہکنے لگی کہ
کہ شکاریوں کو, جو بلبل پکڑنے والے سیاح شکاری کو کہتے ہیں, تو ان تک بات پہنچی تو وہ بھی آ پہنچے اپنا جال لے کر. یعنی ہر طرف خوشی کا ماحول ہو چکا تھا. اور یہ اشعار خاص طور پر میں جس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہنسی ایسا وہ کون آیا کہ ذرات عشق میں آئی, کہیں کرنی کو حال آیا, کہیں حبشی کو قال آیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا حسن لے کر آئے, ایسا حسن لے کر آئے کہ ان کے حسن میں گرفتار ہو کر جو ان کے عاشق ہوئے تو ان کے عاشقوں میں ذرات آئی. تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ بہت بڑی حسن و جمال کا مالک ہو, بڑی خوبیوں کا مالک ہو, بڑی شخصیت ہو, اور اس سے ہمیں محبت ہو, تو ہمارے اندر بھی ایک ذرات آ جاتی ہے اور ہم دل کھول کر, چھاتی کھول کر, سر اونچا کر کے بولتے ہیں کہ ہاں مجھے اس سے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہنسی تو دنیا میں کوئی نہیں. اب ایسے ہنسی سے محبت کرنے والے ہر کوئی جب ان سے محبت کرتا تھا تو اپنی چھاتی ٹھوک کر, سر اونچا کر کے بولتا تھا کہ مجھے حضور سے محبت ہے, حضور سے محبت ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عشق میں اس طرح گم تھے کہ ان کے مالک نے کہا کہ حضور کے پاس جانا چھوڑ دے, حضور کو ملنا چھوڑ دے, حضور کی باتیں سننا چھوڑ دے, اگر نہیں چھوڑے گا تو تجھے مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, ہاں تجھے جو کرنا ہے کر لے. اس طرح مارا گیا, اس طرح پیٹا گیا, باندھ کر رکھا گیا, پھر بھی موقع ملتا حضور کے پاس پہنچ جاتا. ان کے مالک نے ان کو پکڑ کر باندھ کر تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا, کھلے بدن, کپڑے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر. تھوڑا سا اندازہ لگا کہ گرمی کے وقت میں اگر ہم بغیر چپل کے سڑک پر رستے پر نہیں چل سکتے, وہ یہاں کے ہندوستان کے رستوں کا حال ہے. تو وہاں پر تو صحرا تھا, ریگستان تھا, ایسا ریگستان کہ جب آگ اگلنے والے وہاں پر ریت ہوتی, ایسی تپی ہوئی ریت پر انہیں کھلے بدن لیٹایا جاتا اور اٹھ کر پائے اس میں بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھا جاتا تھا اور کہتے تھے اگر اسے نجات چاہتا ہے, اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے تو حضور کا ساتھ چھوڑ دے. تو بلال حبشی اس تکلیف میں بھی مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے حضور کے ایک جلوے کے سامنے, حضور کے ایک جلوے پر ساری تکلیفیں قربان, ساری تکلیفیں قربان. تو ایسے عشق کرنے والے عاشق ہیں کیونکہ ان کے سامنے جو جس سے وہ عشق کرتے تھے وہ ایسا ہنسی تھا کہ اسے دیکھ کر ہر عاشق کے دل میں ایک ذرات, ایک قوت پیدا ہوئی. وہاں پر انہوں نے آگے لکھا ہے کہیں کرنی کو حال آیا, کہیں حبشی کو قال آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کے جو دو طریقے ہیں, عشق کے دو طریقے کہے جاتے ہیں. شریعت کے 4 امام ہیں, پیرانی طریقت کے بھی 4 امام ہیں. شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے, لیکن عشق محبت کے دو طریقے. پہلا طریقہ جس کے امام ہے حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا طریقہ ہے جس کے امام ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ کون سے طریقے ہیں؟ کہ وہ طریقے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بڑی محبت, بڑی چاہت ہے کہ حضور کو دیکھیں, حضور سے ملے, حضور کے پاس رہے, حضور کی صحبت میں رہے, اور اس سب کچھ انہیں ملا. ایسے عاشقوں کا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. یعنی حضور کا دیدار, حضور کی محبت دل میں ہے لیکن حضور کا دیدار بھی بار بار ہو رہا ہے, حضور کی محبت دل میں ہے, حضور کا ساتھ بھی بار بار مل رہا ہے, لگاتار مل رہا ہے. ایسے عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. علامہ اقبال نے ان کی شان میں فرمایا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. سبحان اللہ, کیا انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, حضور کو دیکھتے رہنا یہ تیری نیاز تھی, اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اذان اجل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اذان ہمارے لیے نماز کو بلانے کا اعلان ہے, لیکن حضرت بلال کے لیے کیا ہے؟ عشق کا ترانہ ہے, حضور کے عشق کا ترانہ ہے. حضرت بلال کے لیے اذان اجل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی.
حضور کو دیکھنے کی چاہت ہے، اور کسی کو دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے تو بار بار دیکھے جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہمیں کیا کہیں گے یہ خیال دل میں ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرانے عاشقوں میں کہا جاتا تھا کہ جب کسی سے محبت ہوتی تھی اسے دیکھنا ہے بار بار تو چھت پر آ جا، چاند نکلا ہے 14ویں کا، تو چھت پر آ جا، چاند کے بہانے تجھے دیکھ، یعنی اپنے محبوب کو دیکھنے کے بہانے تلاش کیے جاتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت بلال کے لیے بہانہ حضور کو دیکھنے کا بہانہ کیا ہے؟ ایسا بہانہ جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، وہ بہانہ نماز ہے۔ کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری، اذان اجل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ کیسی نماز، کیسا عشق حضرت بلال کو ملا۔ حضرت بلال کی وہ شان ہے کہ جب حضرت بلال سجدہ کرتے تھے اللہ کو سجدہ کرتے تھے، لیکن ان کا سر حضور کے قدموں میں ہوتا تھا۔ حضور امامت کر رہے ہیں، آگے نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے پیچھے وہ ہیں، سجدہ بھی اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں حضور کی جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا بھی یہاں پر پورا ہو رہا ہے۔ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے لیکن حضور کے قدموں کے پیچھے ان کا سجدہ ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی تو حضور کے آگے آگے جو ہے حضرت بلال چل رہے تھے، حضور اونٹ پر سوار تھے، حضرت بلال حضور کا اونٹ اس کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں، یعنی اول تو حضور ہی ہے، لیکن اس شان ہے حضرت بلال کی کہ خادمانہ حیثیت سے کیوں نہ ہو آگے حضور کے آگے جنت میں قدم حضرت بلال کا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایسی محبت ایسا عشق جو ہے حضرت بلال نے حضور سے کیا تھا۔ یہ ایسے لوگوں کے امام ہیں جنہیں حضور کی دیکھنا، حضور کی زیارت بار بار نصیب ہوئی، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں حضور کی زیارت تو نصیب نہیں ہوتی، مدینہ منورہ کی حاضری تو نصیب نہیں ہوتی، لیکن دل میں حضور کی محبت کا سمندر ایسے لہریں مار رہا ہوتا ہے کہ انہیں بے چین و بے قرار کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت حضور کی یاد دل میں ہوتی ہے، ہر وقت مدینے کا تصور دل میں ہوتا ہے، ہر وقت حضور سے ملنے کی آرزو دل میں ہوتی ہے، لیکن ان کا مقدر ہے کہ وہ نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ جو آرزو ملی ہے، حضور کی محبت ملی ہے، حضور کا طلب ملا ہے، حضور کی محبت میں جو فراق کا درد ملا ہے، یہ بھی نعمت کسی دنیا اور آخرت کی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ایسی نعمت حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کا دیدار نہ کر سکے، لیکن حضور کی جو چاہت تھی، جو طلب تھی، جو شدت سے محبت تھی، وہ اس قدر تھی کہ حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ مجھے یمن سے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، دیدار نہ کر سکے لیکن ایسی آرزو، ایسی طلب آج بھی جو ہے یہ دونوں طریقت کے لوگ ہمیں پائے جاتے ہیں، جنہیں بار بار حج جانا، عمرہ جانا نصیب ہوتا ہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہیں، ان کے طریقے پر چل کر انہیں وہ حاضری کا سبب مل رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے پر آج بھی چل رہے ہیں، ان کے دلوں میں آج بھی آرزو ہے، شدت کی آرزو ہے کہ ہم بھی مدینے جائیں، ہم بھی عمرہ جائیں، ہم بھی حج جائیں، لیکن کچھ سبب نہیں بنتا اور وہ غمگین ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جو ایسے لوگ جو حج کو جانے والے ہیں، عمرہ کو جانے والے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اسٹیشن پر وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ہنس کر انہیں ودا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، خوش رہو، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، ہمارا بھی سلام عرض کرنا، ہنستے ہنستے انہیں رخصت کرتے ہیں۔ لیکن تنہائی میں جا کر آنکھوں سے آنسو بہاتے اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ نعمت کیوں نہ ملی، اے اللہ مجھے بھی یہ شرف عطا کر کہ میں بھی حضور کے در پر جاؤں، اپنی آنکھوں سے حضور کا روضہ انور دیکھوں۔ ایک طرف جسے ملی ہے، جان لو کہ تمہارے سینے میں بہت قیمتی دولت ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، جو تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی، جو تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی۔ حضور کا دیدار ملے یہ بھی نعمت ہے، دیدار نہ ملا لیکن حضور کی چاہت ملی،
حضور کی محبت ملی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، حضور کی محبت بھی عطا فرمائے، حضور کے در پر حاضری بھی عطا فرمائے۔ آج بیان کا عنوان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے کچھ واقعات بیان کرنے ہیں، تو میں ابتدا کرتا ہوں، اتنا وقت میسر ہے ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے سارا عالم بنایا۔ ابھی کچھ بھی نہ بنا تھا، تب سے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے ماتھے سے ہوتا ہوا وہ نور شیش علیہ السلام، اور پھر شیش علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کے ماتھے میں پہنچا، اور پھر وہاں سے نوح علیہ السلام کے ماتھے میں، پھر ہود علیہ السلام کے ماتھے سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے میں پہنچا، پھر اسماعیل علیہ السلام، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا نسل در نسل پھر حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ اس پورے سفر کے دوران ہر وہ جوڑا میاں بیوی کا، دونوں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور پاک رشتوں میں بندھے ہوئے، پاک اخلاق اور پاک کردار کے مالک نے گر ہوا۔ حضرت آمینہ فرماتی کہ جب حضور میرے پاس تشریف لائے، یعنی میرے رحم میں مادر میں جلوہ افروز ہوئے، تو مجھے اپنے جسم سے پیاری پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں نے جانوروں کو سنا کہ جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کی رات ساری دنیا کا سردار اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ نبیوں کی بشارت ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں پہلا مہینہ گزرا تو میں نے ایک بلند قد والا آدمی دیکھا جس نے بڑی تسلی کے لہجے میں فرمایا کہ اے بیٹی آمینہ، تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کی سردار کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آدم علیہ السلام ہوں۔ دوسرا مہینہ جب آیا تو حضرت شیش علیہ السلام نے مجھے مبارکباد دی۔ تیسرا مہینہ جب آیا تو نوح علیہ السلام نے مجھے مبارکباد دی۔ چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں مہینے میں ہود علیہ السلام، چھٹے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتویں مہینے میں اسماعیل علیہ السلام نے، اور آٹھویں مہینے میں موسیٰ علیہ السلام نے، اور 9ویں مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر مجھے مبارکباد دی کہ مبارک ہو تم نبیوں کے سردار کی ماں بن۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے ان 9 مہینے میں کچھ بوجھ محسوس نہ ہوا، کچھ تکلیف نہ ہوئی جو عورتوں کو پیش آتی ہے۔ میں اس سے بالکل مبارک اور پاک اور صاف رہی۔ جب نور کے ظہور کا وقت یعنی حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رات جا رہی تھی اور دین آ رہا تھا، پیر کا دین تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے آسمان میں ایک مختصر جماعت کو اترتے دیکھا جن کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے۔ انہوں نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبے کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر گاڑ دیا۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے، ان کی روشنی عجیب نکھار پر تھی۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک میں نے ایک سفید پرندے کو دیکھا جو اپنا پر میرے دل پر مل رہا تھا، جس سے میرے دل کی بے چینی جاتی رہی۔ پھر میں نے سامنے ایک شربت کا پیالہ دیکھا جس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ میں نے دودھ سمجھ کر پی لیا، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ پھر میرے پاس چند عورتیں آئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک بولی میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ دوسری بولی میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی ماں۔ اور باقی ساری حوریں ہیں، جنت کی حوریں ہیں جو تمہاری جچگی کا سامان کرنے والی ہیں۔ ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ پھر ایک آواز آئی کہ دیکھا تو ایک سفید چادر آسمان اور زمین کے درمیان بن گئی۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی تھی جن کی ہاتھوں میں سفید آفتابیں تھیں۔ پھر بادل کا ایک سفید رنگ کا ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیا جن کی چونچ یاقوت کی مانند سرخ نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل پسینہ پسینہ ہوا، اور جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق سے مغرب زمین و آسمان ایک دم روشن ہو گئے، حتیٰ کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگی۔
اس نور کا منبع میرا وجود تھا۔ اعتراف عالم میں اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ صلی علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تمام بتوں کے سر جھک گئے، شیطان کا تخت الٹ گیا، فارس کا ہزاروں سالوں سے چل رہا آتش کدا بجھ گیا۔ شیطان آسمان کی خبریں لایا کرتے تھے، وہ رک گئی۔ کعبے کو مارے خوشی کے وسط آ گیا تو کعبے میں رکھے بت منہ کے بل عہدے گر پڑے۔ جب آپ کا مبارک بدن زمین پر پہنچا تو سارا زمانہ جگمگا اٹھا، تمام زمین پر ہریالی چھا گئی، فضا مہکی، تاروں میں اور شباب آیا۔ تو کیا آئے بہار آئی، فضا مہکی تو ہار آیا، گلوں نے کر لیا سجدہ تو خاروں کو چلا لایا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے، میں نے ایک آواز سنی کہ اس بچے کو ساری دنیا میں گھماؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس بچے کو بہترین کپڑے میں لپیٹ کر میرے سامنے رکھا گیا، جس سے عنبر اور مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئی اور آپ کے لب پہ جاری تھا، رب حملی امتی، رب حملی امتی۔